السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی اے اللہ یقیناً میں تیری پناہ پکڑتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں کے شر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت الخلاء جنوں اور شیطانوں کے حاضر ہونے کی جگہ ہے۔ جب تم بیت الخلاء میں جاؤ تو کہو اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں نر اور مادہ خبیث جنوں کے شر سے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلتے تو فرماتے غفرانک، یعنی اے اللہ تجھ سے بخشش چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قضائے حاجت کے لیے آؤ تو قبلے کی طرف منہ کرو نہ پیٹھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت کا سبب بننے والے دو کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے راستے میں اور ان کے سائے کی جگہوں میں رفع حاجت کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی پتھر سے استنجا کرے وہ تاک پتھر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ڈھیلوں سے استنجا کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ڈھیلوں سے کم کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے جاتے تو دور چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ساتھ بھی استنجا فرماتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہ دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رفع حاجت کی حالت میں کلام کرنا مکروہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جاتے تو آپ رضی اللہ عنہ ایک برتن میں پانی لے آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے استنجا کر لیتے۔ آپ رضی اللہ عنہ پھر ایک اور برتن میں پانی لے آتے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیتے۔ جس شخص کو رفع حاجت کی طلب ہو اور نماز کھڑی ہو چکی ہو تو پہلے وہ حاجت سے فراغت پائے پھر نماز پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا حاضر ہو یا پاخانہ و پیشاب کی حاجت شدید ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ بول و براز کے دباؤ کی حالت میں انسان اگر نماز پڑھے گا تو نماز میں خشوع و خضوع اور اطمینان حاصل نہ ہوگا۔
اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فراغت حاصل کرنے کو مقدم فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور باعث عذاب یعنی بچنے کے لحاظ سے تمہارے نزدیک کوئی بڑی مشکل چیز نہیں، یعنی اگرچہ گناہ کے لحاظ سے بہت بڑی ہے۔ ان دونوں میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو پیشاب کرتے وقت چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتے، اپنے کپڑوں کو نہیں بچاتے، پیشاب کر کے پانی یا ڈھیلوں کی عدم موجودگی میں ٹشو یا ٹاکی وغیرہ سے استنجا کیے بغیر فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پاجامے، پتلون اور جسم وغیرہ پیشاب سے آلودہ ہو جاتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پیشاب سے نہ بچنا بعد سے عذاب اور بڑا گناہ ہے۔ اللہم اجرنی من النار۔